السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن، آیات مقدسہ 8 تا 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ اور ان کے ساتھ جتنی بھی شیطانی جماعتیں منافقین ہیں، اللہ رب العزت ان کو سچی تاریخ کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ سچی تاریخ اور ہسٹری یہ ہے کہ اللہ نے صراط مستقیم دیا مختلف کتابوں کی شکل میں۔ وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کلام مقدس قرآن پاک ہے، اور پھر اللہ نے رسول بھیجے، رہنما بھیجے۔ انہوں نے آگے سے مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ یہ تو انسان ہے، بشر ہے، ہماری طرح ہی بشر ہے یہ، تو کیا یہ ہمیں ہدایت دے گا، یہ رہنمائی دے گا؟ اللہ نے کو رہنما بھیجنا تھا، کسی فرشتے کو بھیج دیتے۔ یعنی ہر دور میں یہ باتیں ہوتی رہیں، اور بھی بڑے بڑے لیبل لگائے، آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ جب انہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے بھی بے پرواہ ہو کر ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ غنی ہے، غنی حمید، جاؤ۔ اور جب ان کا یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم تو اٹھائے نہیں جائیں گے، میرے عزیزو، جب ایک ظالم ظلم کرتا ہے، کافر کفر کرتا ہے، مشرک شرک کرتا ہے، منافق نفاق کرتا ہے، انفرادیت پیدا کرتا ہے، اپنے مافیا کے ذریعے قبضہ گروپ بنتا ہے، تو وہ کیا خیال کرتا ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ہی ہیں، ہم نے رہنا بس۔ آج کے حکمران آتے ہیں 2-4 سال کے لیے اور بدماشیاں کر کے، ایجنٹیوں کا کردار ادا کر کے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے رہنا ہے، ہم 2 سال ہیں، 4 سال، اور اپنے رہنے کو ترجیح دیں گے اور کفر شرک اور نفاق کریں گے، ایجنٹیوں کا کردار ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سب کچھ تمہیں میں بتلاؤں گا اس دن میں، جب اللہ رب العزت اس دن ہار اور جیت کا دن کو قائم کریں گے، میدان حشر قائم کریں گے۔ آج کی آیات میں اسی کی اللہ رب العزت وضاحت فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس ساری گفتگو کے بعد فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پہلی بات سچا ایمان، اللہ پر ایمان، ایمان باللہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان، ایمان بالرسول۔ یہ سچا ایمان ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، پہلے بھی ہم گفتگو میں گزارش کر چکے ہیں، ایمان اور ہے اور دعویٰ اور ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں، بار بار ہمیں سمجھا چکے ہیں کہ ایمان کا مرکز دل ہے، دماغ ہے، آپ کی تمام صلاحیتیں ہیں۔ ایمان دل سے قبول کرنا ہے۔ جب آپ دل سے قبول کر لیں گے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو،
پھر کسی اور کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے، توحید بھی یہی ہے۔ آج کی توحید مروجہ میں اور اللہ جو ہمیں توحیدی بنانے چاہتے ہیں فرق ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں میری محبت ہو، پھر کسی اور کی محبت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، آپ اللہ کے رسول ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، آپ ہمارے گائیڈ ہیں، یہ محبت پھر کسی اور سے رہنمائی نہیں لے سکتے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت۔ باقی تو دعوے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کل ربیع الاول آ گیا ہے، دیکھیے ذرا، کھانے پینے کے عنوان سے، جلسے جلوسوں کے عنوان سے مختلف تقریبات، اور یہ نہیں کہ ایک گروہ کر رہا ہے، سارے گروہ، سارے مذہبی جتنے بھی اس وقت گروپس ہیں وہ بھی سیرت کے جلسے جلوس اپنے اپنے طریقوں سے کر رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور ہمارے ہیں۔ ضرور ہے، کیوں نہیں؟ کیا یہ محض ایمان، یہ دعویٰ کافی ہے؟ نہیں۔ آگے ذرا سنیے اللہ کیا کہتے ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ سچا ایمان، اور میں نے اس کی وضاحت کر دی، اور دوسری بات وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس پر بھی ایمان ضروری ہے۔ اس نور پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے، وہ نور کیا ہے؟ وہ کلام مقدس قرآن پاک ہے، وہ صراط مستقیم رہنما، وہ اصول و ضوابط جس کے تحت ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، وہ نور ہے، روشنی ہے۔ میرے عزیزوں، سچی تعلیم، سچا ایمان روشنی پیدا کرتا ہے۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں، روشن خیالی، مسلمان اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں ہم یورپ کو اپنا امام اور لیڈر مان لیں، امریکہ کو مان لیں، اس کی تہذیب اور ثقافت کو اختیار کر لیں تو روشن خیال ہو گئے۔ او بھائی، یہ روشن خیالی کہاں سے ہے؟ یہ تو فرسودہ خیالی ہے۔ ہم نے کیسے یہ محسوس کر لیا کہ قرآن سے بڑا بھی کوئی روشنی دے سکتا ہے، روشنی پیدا کر سکتا ہے، صراط مستقیم ہو سکتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، آج تک جتنی رہنمائی، جتنی ترقیات، جتنی سائنس، ایجادات وہ موجود ہیں دنیا کے اندر، اس کا خلاصہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن ہر چیز بیان کرتا ہے، کوئی چیز چھوڑتا نہیں ہے۔ تو پھر قرآن کی موجودگی میں اور روشنی کہاں سے ملے گی؟ روشن خیال وہ ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کا فہم رکھتا ہے، قرآن کا شعور رکھتا ہے، انسانی اقدار اور انسانی حقوق کو سمجھتا ہے، جس میں اللہ کی پہچان بھی ہے، خدا شناسی ہے، اور انسان دوستی ہے۔ یہ ہے روشن خیالی، باقی سب باتیں ہیں، فراڈ ہے، یاد رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان، اللہ پر کے رسول پر ایمان، اور قرآن پر ایمان۔ یہ یاد رکھیے، جو میں گزارش کر رہا ہوں یہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ پیچھے کیا کہا تھا اللہ نے؟ بصیر، مجھے پتہ ہے سب کچھ۔ یہاں کیا کہا؟ خبردار ہے۔ اس کا مطلب اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اب وہ دن جس دن اللہ نے بتانا ہے اور سب کو جمع کرنا ہے، وہ دن کون سا ہے؟ یوم، اس دن یجمعکم، جب تمہیں اکٹھا کرے گا، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن، جب عالمی اجتماع ہوگا، ورلڈ لیول کا اجتماع، کتنا بڑا ہوگا اللہ کو پتہ ہے۔ یہ میدان حشر ہوگا، اور سب بنگلے، کوٹھیاں، محل، ہر چیز تباہ، سب چٹیل میدان، بڑے بڑے فرعون، نمرود، ابو جہل، آج کا امریکہ، یورپ، بڑا اونچی گردن کرنے والے یہ امریکی صدور اور ان کے اعلی کار ایجنٹ،
ایک طرف کھڑے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے یہ بدماش سارے۔ یہ ہے ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے جو ہار جیت کا دن ہے۔ اب ذرا جیت کے دکھاؤ، اللہ موجود ہے، فیصلہ کرنے والے، تمہاری پوری ہسٹری ہے زندگی کی، بدماشی کی ہسٹری، ظلم قائم کرنے کی ہسٹری، قبضہ گروپوں کی ہسٹری موجود ہے، انسانوں کو غلام بنانے کی ہسٹری یہ سب موجود ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں اس ہار جیت کے دن میں کیا ہوگا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو ایمان باللہ رکھتا ہے، اور اوپر بات ہوگی ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالقرآن۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور صرف ایمان نہیں، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اس پر عملی نظام بھی بناتا ہے، اپنے ایمان کی عملی شکل اللہ کے نظام کو قائم کرتا ہے۔ یہ ہے سائنس، ایمان باللہ کی سائنس یہ ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کی بالادستی کا، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنا، یہ ہے یعمل عملا صالحا، یہ ہے نیک عمل۔ یہاں سے نیک عمل اور کوئی مراد نہیں، ایمان کا تقاضا، نظام کا قیام۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ہو بھی جائیں، اللہ ایسی اعلیٰ شان والی جماعت کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہ ہے ہار جیت کے، یہ جیت گئے ہیں، آج ہار جیت کا دن ہے نا۔ کیا کریں گے اللہ؟ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی نہیں نکالے گا۔ دنیا میں بھی اللہ نے جنت تو دی تھی، وہ عارضی تھی، لیکن یہ جنت مستقل، یہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی جیت، کامیابی۔ آج یہ جیت گئی سچی جماعت، حزب اللہ، سچے لوگ، سچی جماعتیں آج جیت گئی ہیں، یہ ہے کامیابی۔ اور دوسری طرف ہارنے والی جماعت کون سی ہے؟ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری رہنمائی کو جھٹلایا۔ فکفروا وتولوا، پیچھے گزرے ہے، کفر بھی کیا اور منہ موڑ لیا، ایجنٹیاں کی، دوسروں کے پیچھے چلے، اپنے ذاتی اغراض اور مفادات کو دیکھا۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے۔ آج ہار گئے ہیں آپ، اپنا مقدمہ ہار چکے ہو، یہ ہسٹری تمہارے سامنے ہے۔ اور جس طرح جنتی ہمیشہ رہیں گے جنت میں، یہ بھی خالدین فیہا، یہ بھی اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے میرے عزیزو۔ جہنم دنیا کی ہو وہ بھی بری ہے، جہنم آخرت کی ہو وہ بھی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ کس کو ملے گی جہنم؟ کون ہے جو جہنم میں جائیں گے؟ آج ہار جائیں گے، کون ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، صراط مستقیم کو چھوڑا، حزب اللہ کا ساتھ نہ دیا، سچ کا انکار کر دیا، آج وہ جہنم میں جائیں گے۔ میرے عزیزو، آج کے بھی آخری جملے یہی ہیں، غور و فکر کرو۔ پوری ہسٹری کی اللہ نے یہاں نشاندہی فرما دی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے غور و فکر سوچنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے، اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.